اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور قل فرما دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، یقولو کہ وہ کہیں، التی وہ بات، ہیا وہ جو، احسنو سب سے اچھی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ البقرہ میں گزرا، دیگر بعض مقامات پر بھی یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا، ان سے عہد لیا گیا تھا کہ قولوا للناس حسنا، تم نے لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہنی ہے۔ اب جس وقت ان کی امت ختم ہو گئی، اب یہ امت آ گئی ہے، تو اب اس امت کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ تم ہمیشہ وہ بات کہو جو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ ان سے کہا تھا اچھی بات کہو، لیکن اس امت کو کہا جس امت کا امتیاز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا، ان سے فرمایا کہ تم وہ بات کہا کرو جو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ عبادی فرمایا گیا، عبادی سے مراد یہاں پر ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ کے لوگ، کیونکہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی میں سب سے آگے ہیں اور انہی کا یہ اعزاز اور شرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم ہمیشہ اچھی سے اچھی بات کہو، کیونکہ انا بے شک الشیطان شیطان ینزغ درار ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے، بینہم آپس میں لڑا دیتا ہے، جھگڑے کروا دیتا ہے، کیونکہ انا بے شک الشیطان شیطان کان ہے للانسان انسان کا عدوً دشمن مبینہ واضح طور پر۔ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ جو آپس کے اندر دراڑیں ڈالتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، اس کے لیے وہ استعمال کرتا ہے زبان کا۔ اس لیے کہا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جس وقت شیطان آپ کو ٹیڑھا کرنے لگے، ٹیڑھ پر ڈالنے لگے، آپس میں لڑانے لگے، تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، فوراً پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتنے زندگی کے معاملات ہیں کہ جن کے اندر انسان کی زبان ہی ہے جو ایسا خوفناک کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیشہ کہا قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ بات صحیح کیا کرو، اچھی کیا کرو۔ دانا لوگوں کا قول ہے نا، یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے آپ کسی کے دل میں اتر سکتے ہیں، یا یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے آپ کسی کے دل سے اتر سکتے ہیں۔ دل میں اترنا ہے تو یہ زبان، دل سے اترنا ہے تو یہی زبان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسی بات کرو جو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ آپس کے اندر بھی اسی بات کی تلقین ہے، اور زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، طبیعتوں کے اندر نرمی گرمی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے اپنا دفاع اس طریقے سے کرنا ہے، اس انداز سے، ان باتوں کے ذریعے جو سب سے اچھی ہیں۔ اسی طرح سے اگر دشمن بھی ہو، کافر بھی ہو، تو کہا اس کے ساتھ بھی آپ نے اچھے انداز میں بات کرنی ہے، زبان کا استعمال اچھا کرنا ہے۔ ایک شخص ہے بڑا بد زبان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عائشہ یہ بڑا خراب آدمی ہے، بڑا برا آدمی ہے، لیکن جس وقت وہ آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، اس کی بات کو بڑے غور سے سنا، اس کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کیا، اس کو جو مسئلہ تھا وہ بتایا۔ اس کے جانے کے بعد امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی جی آپ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے، پھر جب وہ آیا تو آپ نے اتنے زبردست انداز میں، احسن انداز میں، اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کی اس سے، تو آپ نے فرمایا اسی کا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، اور یہ میرا اپنا اخلاق ہے، وہ برا ہے اگرچہ، تمہیں میں نے خبردار کر دیا، میری عدم موجودگی میں کبھی آئے تو اس کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو، لیکن میرا فرض یہ بنتا تھا میں اس کے ساتھ بڑے احسن اور اچھے انداز میں بات کروں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اچھا رویہ انداز اور زبان کا استعمال کریں کہ جس سے شیطان کو ان کے درمیان درار ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے سورہ یوسف میں، پوری سورت اتری ہے۔ آپ دیکھیے ابتدا انہی باتوں سے ہوئی تھی کہ بھائی منصوبہ بناتے ہیں، طرح طرح کی چمگوئیاں ہوتی ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ابا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا ابا تو بالکل راستے سے ہٹ چکا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو ایک جیسی توجہ دینی چاہیے۔ پھر زبان کا استعمال تھا، کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل ہی کر ڈالو، اب اطرحو، یا اس کو راستے سے ہٹا دو۔ اور راستے سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو دور کسی ایسی جگہ پر پھینک دو جہاں سے واپس ہی نہ آ سکے۔ پھر پوری صورت ہم پڑھتے ہیں، پورا واقعہ کیسے کیسے یوسف علیہ السلام زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے جس وقت عزیز مصر بن گئے، مصر کے بادشاہ، اب سارا گھرانہ آ گیا، تو اس وقت اپنے ابا جی سے کہا، ابا جی ھذا تأویل رؤیائی قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی، کہا ابا جی یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں مجھے آیا تھا، ٹھیک ہے، مجھے خواب آیا تھا، میں نے آپ کو سنایا تھا، آج جا کر اس کی تعبیر مکمل ہوئی ہے۔ اور دیکھیے میں اپنے گھر سے نکلا، کن کن مسائل کا شکار ہوا، غلامی اور جیلیں کاٹیں، اب جا کر میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ کب؟ بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، ایک بڑا لمبا وقت گزرا ہے کہ اس سے پہلے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے درار ڈال دی تھی، میرے بھائیوں کو شیطان نے اکسایا اور انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھا دیا۔ اب میں ان سارے مراحل سے گزر کر آ کر اب یہاں بیٹھا ہوں اور آج میرے رب نے میرے خواب کی تعبیر پوری کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نبی ذاتوں کے درمیان بھی شیطان دراڑ ڈال سکتا ہے، اور وہی اللہ نے کہا اگر تم نے اس سے بچنا ہے نا تو بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ زبان کا بڑا اچھا استعمال کرو۔ آپ دیکھیں گھروں میں بے شمار قسم کے مسائل بنتے ہیں، وہ اسی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تنازعات ہو جاتے ہیں، یہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے درمیان ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، جماعت کے افراد کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بڑی اہم بات سمجھا دی کہ تم نے کرنا ہے زبان کا اچھا استعمال، اس سے پھر شیطان کو تمہارے درمیان جھگڑا ڈالنے اور درار ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھو کہ شیطان ہمیشہ سے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بکم، تم سب کو، اسے تمہارا سب پتہ ہے۔ اس نے ایک جگہ فرمایا سورۃ النجم، اذ انشأکم من الارض واذ انتم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں کے اندر تھے، تمہارا رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، وہ اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے پہلی بار ساری اولاد آدم کو، آدم علیہ السلام کی ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ تو یہاں کا وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے تمہیں کس بات کا حکم دینا ہے، کس بات سے منع کرنا ہے، یا اس نے حکم دیا کہ تم اپنی زبان کا سب سے زیادہ اچھا استعمال کرو۔ اسی لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں ہم نے کوشش کی سب سے اچھی بات کی جائے، لیکن بات کرنے کے بعد پھر جب ہم نے غور کیا نا تو ہمیں سمجھ آئی کہ اس سے بھی اچھی بات ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دروازہ بند نہیں ہے، آپ اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہو جائیں، بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ پر کوشش ہمیشہ یہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یشاء، اگر وہ اللہ چاہے، یرحمکم، تو تم پر رحم فرما دے، تمہاری باوجود کمیوں کوتاہیوں کے، ٹھیک ہے، تم زبان کا غلط استعمال کرو، زبان سے غلط بولتے رہو، غیبتیں کرو، چغلیاں کرو، بہتان لگاؤ، گالیاں دو، جھوٹ بولو، یہ سارا کچھ زبان سے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر بھی تم پر رحم فرما دے۔ لیکن اگر اس کے برعکس تم چلو، زبان کا اچھا استعمال کرو، سچ بولو، خیر خواہی کی باتیں کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ کی رحمت کا بندہ حقدار بن ہی جاتا ہے۔ یتحری الصدق، بندہ سچائی کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ سچائی اس کو پہنچاتی ہے نیکی کی طرف، اور نیکی کرتے کرتے بندہ اللہ کی رحمت کو بھی پا لیتا ہے اور اللہ کے ہاں صدیق بھی لکھا جاتا ہے۔ او یا ان، اگر چاہے، یشاء چاہے، یعذبکم، تو تمہیں عذاب دے،
اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں فوراً سے عذاب دے دے. یہ زبان ہی ہے، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے بد دعا کر بیٹھتا ہے، اور احادیث میں اس کی ممانعت ہے. کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے غلام کو، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو. ممکن ہے اسی وقت تمہاری زبان سے نکلی بات پوری ہو جائے اور تم اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ. اس لیے یہ تمام باتیں یہاں پر بتا دی گئیں، سمجھا دی گئیں کہ دیکھو زبان کا اچھا استعمال کرنا، بصورت دیگر تم کسی بھی طرح کے رد عمل کا شکار ہو سکتے ہو. اب فرمایا وما، اور نہیں، ارسلناک، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، علیہم، ان پر، وکیلا، وکیل بنا کر، کارساز بنا کر، داروغہ بنا کر. کیونکہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اس کے بعد انہوں نے کرنا ہے نہیں کرنا ان کی مرضی ہے. ایک جگہ کا ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا. ایک جگہ کہا علینا الحساب، ان سے حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری نہیں کہ انہوں نے سن کر عمل کیا کہ نہیں، آپ نے ان سے عمل کروایا کہ نہیں کروایا، آپ نے بس ان کو پیغام پہنچانا ہے، باقی عمل کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے. ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کو مسلط نہیں ہے، داروغے بن کے نہیں آئے کہ آپ نے ان کو زبردستی منوانا ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. اور ربو کا، آپ کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، ان کو، جو فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں. آسمانوں میں، زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے اور سب کو اللہ جانتا ہے. وہ فرشتے ہیں، وہ جنات ہیں، وہ انسان ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ سمندروں کی مخلوق ہے، وہ خشکی کی مخلوق ہے، فضاؤں کی مخلوق ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق. وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو، تیرے رب کی مخلوق کو وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں بھلا جانتا ہوگا، وہ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے کون سی مخلوق کہاں پر ہے اور کیا کر رہی ہے. اس کے ذریعے در حقیقت ہم سب کو میسج دینا ہے کہ تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے، تم بھی پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو. وہ لطیف و خبیر ہے، وہ تو رات کے اندھیروں تک میں تمہاری سرگوشیوں تک سے واقف ہے. اس لیے اگر تم نے کوئی ایسی بات کی تو وہ سب اللہ کے علم میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ سب کا سب، اس کے مطابق فیصلے ہو جائیں گے. پھر فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، بعض پر. اصل میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعوت پیش کرتے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اخلاق عالیہ، زبان کا اچھا استعمال، اچھا کردار، پیچھے ہم نے کتنی ساری باتیں پڑھی ہیں. تو اب مشرکین مکہ، ان کے پاس ان دلیلوں کا جواب تو ہو کوئی نہ پاتا، تو پھر اعتراضات کرتے. ایک اعتراض یہ کرتے، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. یہ دو زبردست قسم کی بستیاں ہیں، مکہ اور طائف. ان میں بڑے بڑے نامی گرامی قسم کے چودھری رہتے ہیں، بڑے مال و دولت والے. ان پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا، تجھ پر کیوں اترا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے تناظر میں ان کو اس کا بھی جواب دے دیا. تیرے رب کو خوب پتہ ہے آسمانوں میں زمین میں کون ہے، اور تیرے رب کو خوب پتہ ہے کس کو اس نے اپنا رسول بنانا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کس کے سر پہ رکھنا ہے، کس کو یہ تاج پہنانا ہے. اب اس تناظر میں کہا دیکھو یہ ایک نبی نہیں ہے، پہلے ان سے پہلے بھی تو بے شمار نبی رسول گزر چکے ہیں. قل ما کنت بدعا من الرسل، فرما دیجئے ان سے کہیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں کہ پہلی بار آیا ہوں، تمہیں آج نبوت و رسالت کا تعارف ہوا، نہیں، مجھ سے پہلے بھی تو کتنے نبی رسول گزرے ہیں. کئی ایک کو تم جانتے بھی ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو، داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہو، ان کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور بھی دیگر، ابراہیم علیہ السلام کے تو تم پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو. تو یہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت ہم ہی نے عطا کی ہے، کسی کو بستی کی طرف، کسی کو زیادہ وسیع، کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا، ٹھیک ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی، برتری عطا کر دی. جیسا کہ بعض حدیث میں ہے تقریباً 1,24,000 اللہ کے نبی رسول ہیں، ان میں سے 313 رسول بنتے ہیں. ان 313 رسولوں میں سے پھر 5 ہیں اولو العزم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سے بھی پھر سب سے بہتر
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت میں عاجزی انکساری میں کہا کہ مجھے دیگر نبیوں پر فضیلت نہ دیا کرو، اور دیگر احادیث میں یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ خود ساختہ فضیلتیں نہ بناتے پھرو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بعض عیسائیوں نے بڑی فضیلتیں بنا دی، ان کو رب کے درجے پر فائز کر دیا، تو اس قسم کی باتوں سے ممانعت ہے۔ ویسے جو اللہ نے فضیلت دیا اس کا ذکر ہے کہ بعض نبیوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برتری عطا فرمائی، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا، اور ہم نے عطا کی داود علیہ السلام کو زبور۔ 4 کتابیں مشہور ہیں، صحائف اس کے علاوہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ بہت سارے نبی رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا من منہم لم نقصص علیک، ہم نے بہت سارے رسولوں کا ان میں سے بھی آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا، بعض کا تو ذکر ہے۔ تو 4 کتابیں مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اب قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے۔ تورات بھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی، زبور بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی، انجیل بھی اللہ نے منسوخ کر دی۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی نبوت و رسالت کے بعد اب کسی کی نبوت و رسالت بھی نہیں ہے اور کسی کی کتاب بھی نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے بس قرآن پاک ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا محیمنن، یہ پہلے والی کتابوں کا نگران ہے، مصدقاً لما بین یدی، پہلے والی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ تعلیمات کوئی نئی تعلیمات نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، بلکہ یہ سلسلہ مبارک سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آج کے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ہمیشہ وہ بات کریں جو سب سے زیادہ اچھی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، درار ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو ہے ہی انسان کا ہمیشہ سے کھلا واضح دشمن۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کوئی کارساز، وکیل، داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب سبحانہ و تعالی خوب جانتا ہے ان سب کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔